جہاں جہاں مجھے صحرا دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں مجھے صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں جہاں مجھے صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھیگی پلکیں کسی کی یہ اشک بار آنکھیں، یہ بھیگی پلکیں کسی کی یہ اشک بار آنکھیں، پسِ غبار بھی کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں جہاں مجھے صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے کہ بفضل الہی آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ تاہم موسم کی تبدیلی کے باعث ہمارے کچھ احباب علیل ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ادارہ فکر نو کراچی کے سرپرست اور معروف شاعر جناب شجاع الدین فاروقی صاحب علیل ہیں، آسٹریلیا کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام ہی مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ مورخہ 3 نومبر کو علمی و ادبی شخصیت جناب پروفیسر ہارون رشید صاحب انتقال فرما گئے، اور تمام مرحومین کو، اور آج یوم وفات ہے شکیب جلالی صاحب کا، جن کا خاندانی نام سید حسن رضوی، قلمی نام شکیب جلالی، 12 نومبر 1966 یوم وفات ہے۔ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ شکیب جلالی صاحب کو بھی غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ آمین الہی آمین۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ شکیب جلالی صاحب کے بارے میں کچھ احوال آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آج شکیب جلالی صاحب کا یوم وفات ہے، اس حوالے سے آج کے پروگرام کے پہلے شاعر جناب شکیب جلالی، خاندانی نام سید حسن رضوی، قلمی نام شکیب جلالی، 1 اکتوبر 1934 ان کا یوم ولادت ہے۔
جبکہ 12 نومبر 1966 ان کا یوم وفات ہے۔ شکیب جلالی ایک فطری شاعر تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں قدرتی مناظر کی عکاسی فرمائی جو ان کی خاص پہچان ہے۔ اردو ادب میں علامت نگاری کی جدید روایت کو آگے بڑھانے میں شکیب جلالی سر فہرست رہے۔ ان کی شاعری میں یاس اور احساس محرومی کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ ان کا واحد مجموعہ کلام روشنی اے روشنی 12 نومبر 1966 کو ان کی وفات ہو جانے کے بعد سن 1972 میں منظر عام پر آیا۔ شکیب جلالی صاحب اپنے آبائی قصبے کی نسبت جلالی کہلائے۔ جلال آباد میں ولادت ہوئی اور دسمبر 1950 میں ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لے آئے۔ لاہور اور سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کی، جبکہ اس سے قبل 10 برس کی عمر میں ان کی والدہ ماجدہ ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئیں اور اس کے بعد شکیب جلالی صدمے کا شکار ہوئے، احساس تنہائی کا شکار رہے۔ آئیے شکیب جلالی کا کلام سماعت فرمائیے، لوٹ کر آتے ہیں اس کلام کے بعد۔ دنیا میں بھی کوئی اپنا، چلو آؤ اسے ڈھونڈتے ہیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے۔ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ شکیب جلالی مرحوم، یوم وفات 12 نومبر۔ شکیب جلالی صاحب فرما گئے کہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ ایسی دہشت تھی فضاؤں میں کھلے پانی کی، ایسی دہشت تھی فضاؤں میں کھلے پانی کی، آنکھ جھپکی بھی نہیں ہاتھ سے پتوار گرے۔ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے۔
ہم سے ٹکرا گئی خود بڑھ کے اندھیرے کی چٹان، ہم سے ٹکرا گئی خود بڑھ کے اندھیرے کی چٹان، ہم سنبھل کر جو بہت چلتے تھے ناچار گرے۔ دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شکیب جلالی مرحوم کے کلام آپ نے سماعت فرمائے۔ آج ان کا یوم وفات ہے، اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور سامعین، اس کے بعد شعراء کرام جو ہمارے ساتھ فیس بک پر جڑے ہوئے ہیں کہ ان کا یوم ولادت ہے، ان کے بھی یہ چیدہ چیدہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر اور آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیا کرتے ہیں، اس وقت بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، محترمہ مدیحہ جبیں صاحبہ، جناب علی کوثر صاحب، کیا کہنے، ہمارے اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جناب محمد فہیم صاحب، جناب محمد ولی صادق صاحب، جناب سخاوت علی نادر صاحب، جناب رشید اثر صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، محترمہ پاکیزہ مہجبی صاحبہ، جناب ریاض حسین چودھری مرحوم کے فرزند جناب مدثر صاحب، جناب نوید اقبال صاحب، بہت شکریہ، جناب محمد صداقت آوان صاحب، جناب جاوید علی صاحب، جناب سید مجاہد حسین سہروردی صاحب، جناب آفتاب مزتر صاحب، بہت مبارک ہو سر، سیرت ایوارڈ، جناب سخن شناس صاحب، جناب افضل ہزاروی صاحب، کیا کہنے جناب ابراہیم عابدی صاحب، بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، محمد رضا صاحب، جیتے رہیے، محترمہ نجمہ نسرین درانی صاحبہ، جناب سید محفوظ عابدی صاحب، جناب سیف زمان صاحب، جناب اکبر شاہ بابا صاحب، کیا کہنے جناب، ہماری بہن محترمہ جنت الفردوس صاحبہ، ہمارے اہل قلم غضنفر غزنی صاحب، جناب تصدق مراد صاحب، ہماری اہل قلم اور ریڈیو میزبان محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، ہمارے اہل قلم ابن عظیم فاطمی صاحب، نوجوان شاعر جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب، جناب راؤ شعیب صاحب، ہمارے اہل قلم جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، اور ہمارے پاکستان ایئر فورس کے دیرینہ ساتھی چھوٹے بھائی مرزا رضوان بیگ عرف زان زان صاحب، جیتے رہیے، ہمارے اہل قلم جناب وزیر حسن وزیر صاحب، اور جناب سید مجاہد حسین صاحب، جناب نزاکت علی مرزا صاحب، اور جناب علی زیدی صاحب، اور آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے گزشتہ پروگرام کو بھی پسند فرمایا اور آج بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے۔
یوم ولادت کے حوالے سے یہ چیدہ چیدہ اشعار اور ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے گا. آج 12 نومبر ہے. شوزیب کاشر صاحب فیس بک پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے شاعر جناب شوزیب کاشر صاحب 12 نومبر یوم ولادت. فرمایا کہ بچھڑ گئے تھے کسی روز کھیل کھیل میں ہم، بچھڑ گئے تھے کسی روز کھیل کھیل میں ہم، کہ ایک ساتھ نہیں چڑھ سکے تھے ریل میں ہم. بچھڑ گئے تھے کسی روز کھیل کھیل میں ہم، کہ ایک ساتھ نہیں چڑھ سکے تھے ریل میں ہم. جفا کی ایک ہی تیلی سے کام ہو جاتا، جفا کی ایک ہی تیلی سے کام ہو جاتا، کہ پورے بھیگے ہوئے تھے انا کے تیل میں ہم. کیا کہنے جناب شوزیب کاشر صاحب. شاعری سچ بولتی ہے. یوم ولادت 12 نومبر یعنی آج جناب شوزیب کاشر صاحب کا یوم ولادت ہے. ماشاءاللہ جوان العمر شاعر. ایک اور نوجوان شاعر احمد تنویر احمد صاحب 14 نومبر یوم ولادت. بچپنے میں مر گئی تھی ماں میری، بچپنے میں مر گئی تھی ماں میری، گھر کے سارے کام کر سکتا ہوں میں. کیا کہنے جناب احمد تنویر احمد صاحب. دلدل سے اپنی جان بچاؤں خدا کرے، دلدل سے اپنی جان بچاؤں خدا کرے، جلدی نکل کے قید سے جاؤں خدا کرے. گھیری ہوئی ہے عشق نے ناؤ میری حضور، گھیری ہوئی ہے عشق نے ناؤ میری حضور، میں اپنی ناؤ پار لگاؤں خدا کرے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب احمد تنویر احمد صاحب نوجوان شاعر یوم ولادت 14 نومبر. ایک اور معمر شاعر جناب شاہین فصیح ربانی صاحب یوم ولادت 14 نومبر. ان کے یہ 2 اشعار. آپ مغرور کیوں سمجھتے ہیں، ارے آپ مغرور کیوں سمجھتے ہیں، مجھے کم بولنے کی عادت ہے. کیا کہنے جناب شاہین فصیح ربانی صاحب. شاعری سچ بولتی ہے. ان کا یہ ایک اور شعر کہ تیرا کہا درست ہے تیرا بیان سچ، تیرا کہا درست ہے تیرا بیان سچ، میرا بیان جھوٹ ہے میرا کہا غلط. کیا کہنے جناب شاہین فصیح ربانی صاحب یوم ولادت 14 نومبر. آپ مغرور کیوں سمجھتے ہیں، مجھے کم بولنے کی عادت ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شاہین فصیح ربانی. ایک مختصر سے وقفے کے بعد 15 نومبر کے حوالے سے شعراء اکرام ہیں ہمارے، ان کا یوم ولادت ہے. ان کے کلام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. ان تمام خواتین و حضرات کی توجہ کے لیے جو لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں،
पाकिस्तान में सन 1947 से लेकर अब तक तकरीबन 1,50,000 जानें ट्रैफिक हादसात में ज़ाया हुई। हमारे चंद असासे जिनको हमने माजी करीब में ट्रैफिक हादसात में खो दिया। पिछड़ों को कैसे मिलाओगे इन चलते पहियों के नीचे, देखो तो खून के हैं छींटे, क्या तुमको ये एहसास नहीं, या सोच तुम्हारे पास नहीं। प्रीगैम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। अपने तमाम सामीन को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सामीन, शायरी सच बोलती है 12 नवंबर सन 2019। इससे कबल हम आपकी समातों की नज़र कर रहे थे यौम विलादत के हवाले से शुअरा इकराम के कलाम, और 9 नवंबर को रबीउल अव्वल के खुसूसी प्रोग्राम में भी नातिया कलाम और हमदिया कलाम आपने समात फरमाए। जनाब शहबाज साहिर साहब का नातिया कलाम आप गुज़िश्ता प्रोग्राम में समात फरमा चुके हैं। इनका यौम विलादत है 15 नवंबर को, सो आज के प्रोग्राम में भी इनका ज़िक्र खैर। जनाब शहबाज साहिर साहब ने फरमाया कि ए खुदा रहमत की नज़र कर दे, ए खुदा रहमत की नज़र कर दे, अब दुआओं को पुर असर कर दे। ए खुदा रहमत की नज़र कर दे, अब दुआओं को पुर असर कर दे, पाक धरती को जो संवारेंगे, पाक धरती को जो संवारेंगे, उन इरादों को मोतबर कर दे। शायरी सच बोलती है। जनाब शहबाज साहिर साहब यौम विलादत 15 नवंबर, और 9 नवंबर को जनाब अफजल हजारवी साहब का नातिया कलाम आपने समात फरमाया था। जनाब अफजल हजारवी साहब का यौम विलादत 15 नवंबर है। आज के प्रोग्राम में भी जनाब अफजल हजारवी साहब, जो कि हिंद को और उर्दू के शायर हैं और सिंध पुलिस के महकमे से बखैर व आफियत माशाल्लाह रिटायरमेंट हासिल कर चुके हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। अफजल हजारवी साहब ने फरमाया, गर चाहें तो मेहनत से रोटी पूरी हो सकती है, गर चाहें तो मेहनत से रोटी पूरी हो सकती है, क्यों फैलाएं दस्ते सवाल, क्यों फैलाएं दस्ते सवाल, जब मजदूरी हो सकती है। शायरी सच बोलती है। जनाब अफजल हजारवी साहब यौम विलादत 15 नवंबर, इनकी गज़ल के ये अशार समात फरमाइए। जनाब अफजल हजारवी साहब ने फरमाया कि सज गया ज़ख्मों से दिल आंगन तो क्या, सज गया ज़ख्मों से दिल आंगन तो क्या, नम हुआ अश्कों से अब दामन तो क्या, सज गया ज़ख्मों से दिल आंगन तो क्या, नम हुआ अश्कों से अब दामन तो क्या, जल चुका धरती का सीना धूप से, जल चुका धरती का सीना धूप से, अब अगर बरसा है ये सावन तो क्या, कोई हसरत ले गया दीदार की, कोई हसरत ले गया दीदार की, अब उठे है लाख वो चिलमन तो क्या, और रास दिल को आ सके ना फूल जब, रास दिल को आ सके ना फूल जब, लाख हो जन्नत नुमा गुलशन तो क्या, हम भी रुकने के नहीं अफजल मियाँ,
ہم بھی رکنے کے نہیں افضل میاں، راستے میں ہے کھڑی الجھن تو کیا، سج گیا زخموں سے دل آنگن تو کیا، نم ہوا اشکوں سے اب دامن تو کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب افضل ہزاروی صاحب نے مزید فرمایا کہ جیسے جیسے پر نکلتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے پر نکلتے جا رہے ہیں، گھونسلوں سے سر نکلتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے پر نکلتے جا رہے ہیں، گھونسلوں سے سر نکلتے جا رہے ہیں، شہر بھر کا ہو رہا ہے جو صفایا، شہر بھر کا ہو رہا ہے جو صفایا، ہاتھوں سے اب گھر نکلتے جا رہے ہیں۔ اب اندھیروں میں کمی آنے لگی ہے، اب اندھیروں میں کمی آنے لگی ہے، اب دلوں سے ڈر نکلتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے پر نکلتے جا رہے ہیں، گھونسلوں سے سر نکلتے جا رہے ہیں، شہر بھر کا ہو رہا ہے جو صفایا، ہاتھوں سے اب گھر نکلتے جا رہے ہیں، اب اندھیروں میں کمی آنے لگی ہے، اب دلوں سے ڈر نکلتے جا رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب افضل ہزاروی صاحب، یوم ولادت 15 نومبر۔ 15 نومبر کو ایک اور مقبول شاعر کا یوم ولادت ہے، جن کے بہت سے کلام آپ سامعین سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ان کی ایک نظم آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، مجموعہ کلام دکھ بولتے ہیں۔ جناب فرحت عباس شاہ صاحب، یوم ولادت 15 نومبر۔ مجموعہ کلام دکھ بولتے ہیں میں جناب فرحت عباس شاہ صاحب نے ایک نظم کہی جس کا عنوان ہے کبھی کبھی ایک شدید خواہش۔ جناب فرحت عباس شاہ صاحب نے اپنی اس نظم میں کہا کہ چلو کسی کے گھر جاتے ہیں، چلو کسی کے گھر جاتے ہیں، جس کے گھر کے دروازے پر دربانوں کا راج نہ ہو، جس کے گھر پر یوں جانے میں ہم کو بھی کچھ لاج نہ ہو، جس کے گھر کی دیواروں پر اکتاہٹ کا رنگ نہ ہو، جس کے ہونٹوں پر خوشبو ہو لیکن دل میں زنگ نہ ہو، جس کی پیشانی چوڑی ہو لیکن سینہ تنگ نہ ہو، جس کی روشن آنکھیں ہم کو دیکھ کے کھل جائیں، اتنی خوشی سے ملے وہ ہم سے جیسے صدیوں کے بچھڑے دو یار اچانک مل جائیں، چلو کسی کے گھر جاتے ہیں، چلو کسی کے گھر جاتے ہیں، جس کی باہوں کے حلقے میں زخم ہمارے سل جائیں۔ چلو کسی کے گھر جاتے ہیں، جس کے گھر کے دروازے پر دربانوں کا راج نہ ہو، جس کے گھر پر یوں جانے میں ہم کو بھی کچھ لاج نہ ہو، جس کے گھر کی دیواروں پر اکتاہٹ کا رنگ نہ ہو، جس کے ہونٹوں پر خوشبو ہو لیکن دل میں زنگ نہ ہو، جس کی پیشانی چوڑی ہو لیکن سینہ تنگ نہ ہو، جس کی روشن آنکھیں ہم کو دیکھ کے کھل جائیں، اتنی خوشی سے ملے وہ ہم سے جیسے صدیوں کے بچھڑے دو یار اچانک مل جائیں، چلو کسی کے گھر جاتے ہیں، جس کی باہوں کے حلقے میں زخم ہمارے سل جائیں۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب فرحت عباس شاہ صاحب کی نظم بعنوان کبھی کبھی ایک شدید خواہش، مجموعہ کلام دکھ بولتے ہیں۔ آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، لیکن کبھی کبھی تنہائی میں رو بھی لیا کیجیے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔